87 اور 91 5 آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر بھی جیسا کہ پچھلے سبق میں اور اس سے گزشتہ سبق میں اور تقریباً 10-12 سبقوں سے مسلسل ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات جو اللہ نے یہاں پہ اس کتاب میں بیان کیے ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے۔ آج بھی دو اہم باتیں اس حوالے سے اللہ رب العزت ہمارے سامنے پیش کریں گے کہ بنی اسرائیل نے کیوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت اور دشمنی کو اختیار کیا اور آپ پر ایمان نہیں لائے، اس کی وجہ کیا ہے، اور سامنے بات رکھیں گے۔ تو یہ دو اہم باتیں جو ہیں آج کے درس کے اندر انشاءاللہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی آیت جو ہے آج کی آیت نمبر 87، اس کی تلاوت ہم شروع کرتے ہیں اور ترجمہ پھر اس کا دیکھیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اس آیت کے ترجمے میں ہم آتے ہیں، الفاظ اس کے دیکھ لیجیے۔ پہلے الفاظ تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ، وا اور لام البتہ تحقیق کے معنی میں، تاکید کے معنی میں، کسی بات پر زور دینا ہو تو اس سے پہلے لام کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح قد، یہ تحقیق، یقیناً کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، یہ بات سچی ہے، بالکل برحق ہے۔ اور البتہ تحقیق، یقیناً آتینا، آتی، آتا یؤتی، ایتا کہتے ہیں کو، ابھی یہ الفاظ دوبارہ آگے بھی آئے 2-3 دفعہ آج کے درس میں، تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ آتا اور آتا یؤتی، آتی ہم نے دے دیا، ہم نے دے دیا، یہ دے دی موسیٰ کو الکتاب، کتاب۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یقیناً آتینا ہم نے دے دی موسیٰ کو الکتاب، کتاب۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، قفا، یہ لفظ نے آیا ہے آج پہلی دفعہ، قفا یقفی کہیں، ایک کے پیچھے ایک کو بھیجا، اس کے بعد دوسرے کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا، تو یہ عربی کے اندر جو ہے اس کو قفا کہتے ہیں۔ اور ہم نے قفینا، ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا، ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ من بعدہ، ان کا مطلب سے، بعدہ اس کے بعد، اس کے بعد موسیٰ کے بعد، ہم نے اس کے بعد رسولوں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار بھیجا، تو ایک دوسرے کے بھیجنے کو قفینا کہتے ہیں، اور کیا بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا موسیٰ کے بعد۔ تو دیکھ لیں اس کے ترجمے کو، وقفینا، اور ہم نے پے در پے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے بھیجا، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسولوں کو۔ رسول کس کی جمع ہے؟ رسول کی، رسول ایک اور رسل جمع، یہ بھی الفاظ بار قرآن میں ریپیٹ ہوں گے، تو رسول ایک اور رسل اس کی جمع۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ہم نے پے در پے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے بھیجا، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسولوں کو۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اس کے بعد جو اگلی آیت آئے گی اس میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا، تو عیسیٰ ابن مریم اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، اللہ نے سارے نبی بھیجے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ رسول آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ میں نے پے در پے موسیٰ کے بعد رسول بھیجے، حالانکہ اللہ نے رسول نہیں بھیجے، نبی بھیجے ہیں۔ عربی کے اندر ایک اصول ہے، آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی اور رسول میں جب وہ ایک ہی جگہ پر استعمال ہوں گے تو فرق ہوگا،
اور جب وہ اکٹھے استعمال ہو جائیں گے یعنی ایک جگہ پر تو فرق ہو، الگ الگ جگہوں پر استعمال ہوں گے تو فرق نہیں ہوگا، پھر نبی کو بھی رسول کہہ سکتے ہیں، اور ویسے تو ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ عربی کا ایک اصول ہے کہ جب دو اصطلاحیں اکٹھی آ جائیں گی، اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع، کہ جب دو ہی اصطلاحات، دو ٹرمینالوجیز اکٹھی آ جائیں گی، اسلام اور ایمان، جب اکٹھا ایک ہی سیٹنگ میں ان دونوں کو ذکر کیا جائے گا تو پھر اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ جب قتال اور جہاد کو ایک ہی جملے میں بولا جائے گا تو قتال اور چیز ہے، جہاد اور چیز ہے، اور اسی طرح ایک ہی جملے میں جب نبی اور رسول بولا جائے گا تو رسول اور ہے اور نبی اور ہے۔ لیکن اگر الگ الگ بولا جائے، صرف جہاد کہیں تو اس سے قتال بھی مراد لی جا سکتی ہے، جہاد بالنفس بھی، جہاد بالمال بھی، جہاد بالقلم بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور صرف اسلام بولیں اس سے ایمان بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے اللہ نے رسول کہا ہے، حالانکہ رسول جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے بعد کوئی نہیں آیا حضرت عیسیٰ تک، تو اللہ نے پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے نبی بھیجے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ رسول اکیلا استعمال ہو رہا ہے اس لیے یہ نبی کا معنی بھی دے سکتا ہے، یہ عربی قاعدہ کا ایک رول ہے۔ اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی، رسول جو ہے وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے، نیا قانون لے کے آتا ہے، اللہ کی طرف سے نیا دستور لے کے آتا ہے، تو باقاعدہ ایک کتاب کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ جو بھی رسول دنیا کے اندر آئے گا وہ رسول ہے، اور جو سابقہ رسولوں کی امت ان کی شریعت کو اسی کو قائم کرنے کے لیے اور اسی کے بارے میں لوگوں کو دوبارہ اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے آئے گا تو وہ نبی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ کے بعد اللہ نے پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے بہت سے رسول بھیجے ان کے درمیان میں کہ واپس اس دین کی طرف آ جائیں، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ابھی آتینا ہم نے پڑھا ہے، آتینا آتا دے دیا، وآتینا اور دے دیا ہم نے، دے دیں عیسیٰ ابن مریم، یہ نام ہے حضرت عیسیٰ کے، بہت سے نام قرآن میں آئیں گے، ایک نام حضرت عیسیٰ کا عیسیٰ بھی ذکر ہوا ہے، اور ایک ان کی والدہ کے نام کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم بھی ذکر ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ آپ یہ یعنی ایک طرح سے دو نام آپ کے سامنے اب آگے ہیں، عیسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم، آگے اور نام آئیں گے تو پھر اس پر بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دے دیں البینات، بینہ کی جمع بینات، بین کہتے ہیں واضح چیز کو، بینہ نشانی، واضح چیز، بالکل اوپن کھلی ہوئی، تو بینات ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات یعنی کھلی نشانیاں دے دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، أَيَّدْنَاهُ، أَيَّدَ يُؤَيِّدُ، تائید ہم اردو میں کہتے ہیں، تو تائید کرنا یعنی مدد کرنا، ہم نے مدد کی، نہ ہم نے مدد کی، ہو اس کی، حضرت عیسیٰ کی، أَيَّدْنَاهُ ہم نے مدد کی اس کی یعنی حضرت عیسیٰ کی، أَيَّدَ يُؤَيِّدُ تائید، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، تائید کو مدد کرنا، تعاون کرنا، ہم نے مدد کی اس کی بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، روح القدس سے مراد متفقہ طور پر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ نے بطور خاص جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، اور روح القدس جبریل امین، سب رسولوں کی اللہ نے جو ہے وہ جبریل امین سے مدد کی ہے، سب رسولوں کی، تو بطور خاص عیسیٰ ابن مریم کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیوں کیا اور پھر روح القدس کا ذکر کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ بعض غلط فہمیاں، اس میں بھی ہم نہیں جانا چاہتے، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، کہ یہ روح القدس جو ہے یہ وہ طاقت ہے جو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی تائید کے لیے نازل کی تھی، یعنی وہ بناتے ہیں تین تثلیث، اس کے اندر اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، یہ تین چیزیں مل کر جو ہیں وہ ان کی تثلیث کے عقیدے کو مکمل کرتی ہیں۔ روح القدس جو ہے یہ اللہ کی تائید اور نصرت تھی جو بطور جبریل امین ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ، کیونکہ یہ یہودی بھی کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ تو جادو ہے، اس کے پاس یہ جو صلاحیتیں ہیں، یہ جو پرندے کو بناتا ہے، وہ مٹی سے پرندہ بناتا ہے، اس میں پھونک مارتا ہے وہ اڑنا، یہ تو شعبدہ بازی ہے، یہ جو بیمار ہوتے ہیں، بیماروں پر ہاتھ رکھتا ہے ان کو شفا ہو جائے، یہ تو جادوگروں کا کام ہے، یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ تو ان کے اس غلط عقیدے کی تردید کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ وہ یہ سب کام کرتے تھے عیسیٰ، لیکن باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی تائید سے کرتے تھے، بطور خاص اس کے اپنے ہاتھ کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، لیکن تمہیں سیدھے رستے پر ڈالنے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے کہ وہ سچا ہے، یہ سارے معجزے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ تو یہ روح قدس جو ہے، روح القدس حضرت جبریل امین، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔
افکلما جاءکم رسول، افکلما، اس کو آپ الگ الگ کر لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا سوالیہ، کیا. جب بھی شروع میں آئے گا حمزہ الگ سے، اس کا مطلب ہے کیا. فا کا مطلب پس، کلما جب بھی، کلما جب بھی، یہ تینوں الفاظ قرآن کریم میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ ذہن کے اندر رکھیں. افکلما، کیا پس جب بھی، جاءکم، یہ جاءکم بھی آج کے درس میں 3 دفعہ آئے گا. جاء آیا، آتا دے دیا، اور جاء آنا، آنے کو کہتے ہیں جاء. جاء آیا، کم تمہارے پاس. افکلما، کبھی بھی، جاءکم تمہارے پاس آیا، رسول رسول، اے بنی اسرائیل جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، با کا مطلب ساتھ، ما کا مطلب جو، یعنی اس چیز کے ساتھ جو لا نہیں، تہوا، یہوا اور تہوا کہتے ہیں وہ چیز، وہ خواہش، یعنی جس کی طرف، خواہش کی طرف نفس کا مائل ہو جانا. آپ کے نفس کو جو بات بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کے من کو جو بات بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں. اور عموماً انسان کا دل برائی کی طرف اس کو مائل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف اس کو مائل کرتا ہے. اس کو قابو کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو رسول جب بھی اس چیز کے ساتھ آیا جو نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے انفس، تمہاری جانیں، یعنی وہ چیز جس کو تمہاری جان پسند نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ جب بھی رسول آیا. تو تہوا یعنی وہ چیز ہے جس کی طرف نفس جو ہے وہ جلدی مائل ہو جاتا ہے، وہ خواہش جس کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے. تو بما، اس کے ساتھ جو لا تہوا، نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، تمہاری جانیں جس کو پسند نہیں کرتی تھیں، نہیں چاہتی تھیں. استکبرتم، استکبرتم، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ابا واستکبرا، حضرت شیطان نے، ابلیس نے کہا تھا اللہ کے دربار میں ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور استکبار کیا. تو استکبار تکبر، غرور، اپنی بڑائی میں مبتلا ہو جانا، میں بڑا ہوں. تو استکبرتم، تم بھی بڑائی کے اندر مبتلا ہو گئے، تم نے تکبر کیا اور غرور کیا. فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، فریقاً ہم پڑھ چکے ہیں اردو میں، فریق اول فریق دوم، یعنی ایک گروہ، طبقہ، ایک گروہ کو، ایک طبقہ کو، کذبتم، کذبا یکذبو، تکذیب، جھٹلا دینا، انکار کر دینا، تم نے جھٹلا دیا، ان کو رد کر دیا. و فریقاً، اور ایک گروہ کو، تقتلون، تم قتل کرتے ہو. ان رسولوں میں سے ایک بڑی تعداد کی تم نے تکذیب کر دی، ان کو جھٹلا دیا، اور ایک گروہ جو ایسا تھا جس کو تم نے قتل بھی کر ڈالا. نبیوں میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، ان کو جو ہے وہ تم نے قتل بھی کر ڈالا. یہاں پہ اسی ضمن میں آپ ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی اور رسول جو ہے اس میں بھی ایک بنیادی فرق ہے. پورے قرآن کا آپ مطالعہ کریں، تاریخ کا، انبیاء کی تاریخ کا، رسول جس کو اس کی قوم نے قتل کرنا چاہا اس کو قتل نہیں کر سکی. نبی قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن کوئی رسول جو ہے وہ شہید نہیں کیا جا سکا. باوجود اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آپ کی بڑی خواہش تھی، لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم احی و امید، کہ میری چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، یعنی بار بار دنیا میں آؤں اور شہادت کی موت پا کر پھر دنیا سے جاؤں اور پھر واپس آؤں. لیکن رسول شہید نہیں ہوتا. اس لیے رسول، حضرت عیسیٰ رسول تھے، ان کو قتل کر، ان کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. رسول، کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا. تو رسول جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے، ان کو مارا نہیں جا سکا، لیکن انبیاء جو ہیں ان میں سے بعض جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے اس آیت کے اندر ان کا یہ رویہ بیان کیا کہ وہ جو نبی تمہارے پاس آئے ان میں سے ایک گروہ جو تھا اس کا، رسولوں کا، نبیوں کا، ان کو تم نے جھٹلا دیا، اور دوسرے جو تھے ان کو تم نے قتل کر دیا. اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ اور البتہ، تحقیق، واو کا مطلب اور، لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، یقیناً، بالکل سچی بات ہے. آتینا، ہم نے دے دی، آتینا، ہم نے دے دی، آتا یوتی، دینے کو کہتے ہیں، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وقفینا، اور ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے بھیجا. قفا یقفی، ایک دوسرے کے پیچھے بھیجنے کو کہتے ہیں. یہ بھی قرآن کریم میں 5-6 جگہ پر لفظ آئے گا. من بعد ہی، اس کے بعد، بالرسل، رسولوں کو. وآتینا، اور ہم نے دے دی عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، واضح نشانیاں.
وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی، ایدہ یؤیدو تائید کرنا، مدد کرنا، اور ہم نے اس کی مدد کی بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، اور روح القدس سے مراد حضرت جبریل امین۔ افکلما جاءکم رسول کیا پس کلما جب بھی، تو کیا جب بھی پس جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس، جاء آیا، یہ آتا اور جاء یہ یاد رکھیں، جاء آیا کم تمہارے پاس، رسول بما لا، با کا مطلب ساتھ، ما کا مطلب جو، لا نہیں، اس کے ساتھ جس کو نہیں، تہوا چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، جس کو نہیں چاہتے تھے تمہاری جانیں، جس کو پسند نہیں کرتی تھی تمہاری خواہش۔ استکبر تم نے تکبر کیا، استکبار غرور اور تکبر، فریقاً ایک فریق کو، ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلا دیا، و فریقاً تقتلون اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ آیت کا ترجمہ آج ہم میرا خیال ہے نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ 4 آیات مکمل کرنی ہے۔ آپ توجہ سے اس کو سنتے رہیے اور پھر آپ اس کو بعد میں ریپیٹ کر لیجئے گا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اللہ نے ان کے رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا وقالو، اور ان سب نے کہا، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، قالا اس نے کہا اور قالو ان سب نے کہا، قلوبنا قلب کی جمع قلوب، قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلوب اس کی جمع ہے، نا ہمارے، قلوبنا ہمارے دل، غلفن غلف جو ہے یہ غلاف سے ہے، غلاف ہم کہتے ہیں اردو کے اندر غلاف، جس کے اندر چیز لپٹی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ محفوظ ہیں، ان کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ تو ان سب نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ تم جو بات ہمیں بتانا چاہتے ہو، تم جو قرآن ہمیں سنانا چاہتے ہو وہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہمارے دل تو پہلے سے غلافوں کے اندر ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ تم جو بات ہمیں بتاتے ہو تو ہمارے اوپر یہ بات اس لیے اثر انداز نہیں ہو سکتی کہ ہمارے دلوں کو اللہ ہدایت سے سرفراز کر چکا ہے، یعنی ہم بالکل ٹھیک رستے پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ اب تمہاری جو بات غلط بات ہے وہ ہم اس کو غلط ہی سمجھیں گے، اگرچہ ٹھیک ہو، لیکن کیونکہ ہمیں اللہ نے بتایا کہ تمہاری بات غلط ہے اس لیے ہم تمہیں سچا نہیں سمجھتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں کے اندر ہے، محفوظ ہیں، ہم پر بات جو اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنہم ان پر لعنت کر دی، لعنت اردو کا لفظ ہے، لعنت کر دی، ہم ان پر، اللہ نے، بکفرہم، با کا مطلب اس کی وجہ سے، بسبب، کفرہم ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، فا کا مطلب پس، قلیلاً قلیل، تھوڑے، ما جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، پس بہت کم تعداد ہے ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑی تعداد ہے ان کی جو ایمان لاتے ہیں۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، قلوبنا ہمارے دل، غلفن غلاف میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، بلکہ لعنہم اللہ نے لعنت کر دی ہے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً بس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں، ان میں سے بہت کم تعداد ہے جو ایمان لائے گی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہاں پر لعنت جو ہے اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت ہر کسی کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ سارے بندے دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اور پھر اللہ اپنی نشانیوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کی کوشش مسلسل کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ایک رسول کو مانتا بھی ہو، ہدایت کو دیکھ بھی چکا ہو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے اس نظام کو سمجھ بھی چکا ہو، اور پھر جب رسول آئے، اور وہ بھی وہ رسول آئے کہ جس کے بارے میں اس کی کتابوں میں، اس کے دین نے، اس کے رسول نے پہلے سے بتا دیا ہو، پھر بھی ایمان نہ لائے، تو پھر اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر خود ہی گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے
تو پھر تم میری رحمت کے قریب نہیں آ سکتے. تم نے خود اپنے لیے اس رستے کو پسند کیا ہے تو ٹھیک ہے, تمہارے لیے یہی رستہ تمہیں اپنے لیے پسند ہے تو اسی پر چلتے چلو. اگلی آیت دیکھیے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اس کے الفاظ دیکھ لیجئے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. وَلَمَّا ابھی ہم نے پڑھا تھا أَفَكُلَّمَا, بس جب کبھی بھی, لما وہی ہے جب, ولما اور جب, جاءہم ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے جاء آیا, ہم ان کے پاس, اور جب آیا یا آئی ان کے پاس, کتابن کتاب, من عند اللہ, من کا مطلب سے, اندہ کہتے ہیں پاس, طرف, اللہ اللہ کے پاس سے, اللہ کی طرف سے, اللہ کے پاس سے جب بھی کتاب ان کے پاس آئی. اور دو کتابیں ان کے پاس آئی ہیں حضرت موسیٰ کے بعد, حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل اور حضور علیہ السلام کی کتاب قرآن پاک. تو جب کبھی بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آتی ہے, مصدق لما معہم, مصدق تصدیق کرنے والا, تصدیق یہ بھی اردو کے اندر اور عربی کے اندر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو مصدق اس سے فاعل کا صیغہ, مصدق تصدیق کرنے والی ہے, لما اس کی جو, لام کا مطلب کے لیے, لام زیر لی کے لیے, ما جو, اس کی تصدیق کرنے والی ہے, ما جو, معہم, ما کا مطلب کہتے ہیں ساتھ, اور ہم ان کے, معہم ان کے پاس ہے, ان کے ساتھ ہے, جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. انجیل آئی, اس نے تورات کی تصدیق کی, قرآن آیا, اس نے انجیل اور تورات دونوں کی تصدیق کی. اور تورات نے بھی اور انجیل نے بھی, دونوں نے, تورات نے بھی بتایا کہ میرے بعد رسول بھی آئیں گے, کتابیں بھی آئیں گی, اور انجیل نے بھی بتایا کہ میرے بعد نبی بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا, کتاب بھی آئے گی. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق, وہ ان کی تصدیق کرتی ہے کہ میرے بعد کتاب آنے والی ہے, اور یہ کتاب اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ, وَكَانُوا اور وہ سب تھے, کانا اور کانو, یہ دونوں الفاظ بھی آپ یاد رکھیں, بہت بار قرآن میں آئیں گے. کانا وہ تھا, اور کانو وہ سب تھے, کانو وہ سب تھے, من قبل اس سے پہلے, یستفتحون, یستفتحون استفتاح, یہ نیا لفظ آیا ہے, فتح طلب کرنا, فتح مانگنا, ایک ہے فتح دینا, ایک ہے فتح کے لیے کام کرنا یعنی فتح حاصل کرنا, ایک ہے فتح طلب کرنا. تو ہر ایک کا صیغہ جو ہے یہ چینج ہو جائے گا عربی کے اندر. استفتاح کا مطلب ہے فتح کی دعا مانگنا, فتح طلب کرنا, اور اس سے پہلے تم فتح کی دعا مانگا کرتے تھے, کس پر, علی الذین کفروا. یہ الفاظ سارے آپ کے لیے فیملیئر ہونے چاہیے. اب علی کا مطلب ہے پر, الذین ان لوگوں پر, کفروا جنہوں نے کفر کیا, ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. فلما جاءہم پس جب آ گئی وہ بات, وہ چیز, جاء آ گئی, ہم ان کے پاس, پس جب آ گئی ان کے پاس, فلما جاءہم پس جب آ گئی ان کے پاس, ما عرفوا کفروا بہ, ما عرفوا, ما جسے, عرفوا ان سب نے پہچان لیا, عرف کہتے ہیں پہچاننے, معرفت, معرفت سے ہے عرفوا, ان سب نے پہچان لیا, کفروا بہ, کفروا انکار کر دیا, بہ اس کا, پس جب انہوں نے پہچان لیا جو کچھ ان کے پاس کتاب آ گئی تھی تو پھر اس کو جاننے کے بعد انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین, پس لعنت ہے اللہ کی طرف سے, لعنت ہے اللہ کی, علی الکافرین, علی کا مطلب پر, اور کافرین کافروں پر, پس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. اس کے الفاظ دیکھ لیجئے, آسان الفاظ ہیں, تھوڑا سا توجہ کریں گے تو ترجمہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ولما اور جب, لما جب, ولما اور جب, جاءہم آئی ان کے پاس, کتابن کتاب, من عند اللہ اللہ کی طرف سے, مصدقن جو تصدیق کرنے والی ہے, لما اس کی جو, معہم ان کے پاس ہے, جو چیز ان کے پاس ہے. کیا ان کے پاس ہے, یہودیوں کے پاس, تورات, تورات کی تصدیق کرنے والی قرآن جب ان کے پاس آئی, یا انجیل ان کے پاس آئی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, وَكَانُوا اور وہ سب تھے, من قبل اس سے پہلے, استفتاح کرنے والے یعنی فتح طلب کرنے والے,
علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا. یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا مدینہ کے اندر جو یہود قبائل تھے بنو قینقاع بنو نذیر اور ان کے ساتھ ایک تیسرا جو بڑا قبیلہ تھا بنو قینقاع بنو قریظہ اور بنو نذیر, یہ تینوں قبیلے مدینہ کے اطراف کے اندر بستے تھے اور یہ تھے بہرحال جانی طور پر یا اس میں جنگ کے اندر شکست کھانے والے. ظاہری بات ہے آگے اگلے رکوع میں ذکر آئے گا کہ یہ مال سے محبت کرنے والے اور اپنی جان کے بارے میں بڑے حریص تھے, دل نہیں کرتا تھا ان کا میدان میں جانے کو. تو جب کبھی لڑائی ہوتی اوس اور خزرج کے ساتھ تو شکست کھا جاتے. اب یہ اوس اور خزرج کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوتی تو یہ تو اوس اور خزرج کو مدینہ والوں کو کافر کہتے تھے نا, اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے, ان کو کافر کہتے تھے. تو ان کے بارے میں ان سے کہتے کہ تم ٹھہر جاؤ, ہماری کتابوں کے اندر بشارت ہے کہ ایک رسول آئے گا اور اس رسول کے ساتھ مل کر پھر ہم جو ہے وہ دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے, تو ہم اس رسول کے انتظار میں ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم جس نبی کے بارے میں سوال کرتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے فتح کے لیے, وہ رسول بھی تمہارے پاس آ گیا اور اس رسول کے آنے کے بعد تم نے پہچان بھی لیا کہ یہ رسول ہے, لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا اور انکار کی وجہ اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے. لیکن یہاں پر اوس اور خزرج والے جو ہے وہ ان کے مقدر جاگ گئے. وہ یہ جب سنتے ہیں نا یہود سے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رسول آئے گا یہاں پر, اس کی یہ نشانیاں ہوں گی اور وہ ہمارے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑے گا اور ہم فتح پائیں گے, تو وہ کہتے ہیں جب وہ 10 نبی کے اندر حج کرنے کے لیے مدینہ میں آئے ہیں, انہوں نے سنا ہے نبی کے بارے میں کہ یہاں پر ایک نبی ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی ہے. تو پہلے جو 6 لوگ مدینہ کے اندر مدینہ سے آنے والے مسلمان ہوئے وہ یہی اوس اور خزرج کے لوگ تھے. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے آیا کہ وہ یہود تو ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہمارا مقابلہ کریں گے, تو ان سے پہلے ہم ایمان لے آئیں, ہم ان پر ایمان لانے میں تاخیر نہ کریں. تو پہلے وہ ایمان لائے اور ایمان ان کے مقدر میں ایسا جاگا کہ دنیا بھی سنور گئی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گئے. اور جو جانتے تھے کہ رسول آنے والا ہے انہوں نے انکار کیا, دنیا بھی تباہ کر ڈالی اور آخرت کے اندر بھی بربادی ان کا مقدر بن گئی. اس چیز کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ اشارہ کیا وکانو اور تم اور وہ سب تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح طلب کیا کرتے تھے, فتح کا سوال کرتے تھے اللہ سے, علی الذین کفروا ان لوگوں پر جو کافر تھے یعنی اوس اور خزرج کے لوگ. فلما جاءہم پس جب آگے ان کے پاس ما عرفو جس کو وہ پہچانتے تھے, عرفہ معرفت سے ہے جس کی ان کو معرفت تھی پہچان تھی, کفروا بھی تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ پس اللہ نے لعنت کر دی علی الکافرین کافروں پر. اور ان کے انکار کی وجہ کیا ہے وہ اس آیت کے اندر آ رہی ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اس کے الفاظ دیکھ لیجئے. بئس ما, بئس یہ لفظ بھی پہلے بھی آیا ہے پھر دوبارہ بھی آئے گا, اس کو بھی آپ یاد رکھیں. بئس کا مطلب ہوتا ہے برا, ما جو, بئس ما بہت برا ہے جو, اشتروا اشترا ہم نے پڑھا ہے نا بھی, اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو خرید لیا. تو ان سب نے خرید لیا یا ان سب نے بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو. بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی ہیں. دنیا کی محبت کی خاطر اللہ کے رسول کا انکار, اللہ کی کتاب کا انکار بہت برا سودا ہے. تو بئسا بہت برا ہے, ما جو, اشتروا ان سب نے بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانوں کو, ان یکفروا بما انزل اللہ کیا سودا کیا انہوں نے اپنے بارے میں, اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ, پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یکفرو وہ سب کافر ہو گئے, انہوں نے انکار کر دیا, بما اس کا جو, انزل اللہ اللہ نے نازل کیا. یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا, کفر کر دیا اس کا جو اللہ نے نازل کیا تھا. بغین یہ وجہ ہے جس وجہ سے انہوں نے انکار کیا. بغین ضد میں آ کر, بغاوت میں آ کر, انا اور تعصب کے اندر آ کر, اس کے اندر آ کر انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کی وجہ کیا تھی, اس کی وجہ بھی اللہ نے آگے بیان کر دی کہ یہ بغاوت انہوں نے کی, ضد کی, ان یہ کہ یعنی یہ ضد کیا کی وہ اللہ بیان کر رہے ہیں. ینزل اللہ اللہ نازل کرتا ہے, من فضل ہی اپنا فضل, علی من یشاء من عبادی, علی کا مطلب پر, من کا مطلب جسے یا جو, یشاء وہ چاہتا ہے, علی من یشاء جسے وہ چاہتا ہے, من عبادی
اپنے بندوں میں سے۔ اللہ اپنے فضل کو جس پر نازل کرنا چاہے اپنے بندوں میں سے نازل کر دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ بنو اسماعیل اور یہ جو بنی اسرائیل تھے، دو قبیلے تھے، دونوں اولاد تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ 1400 سال تک، تقریباً 12 سے 1400 سال کا عرصہ ہے حضرت موسیٰ اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں۔ یہ سارا عرصہ تو نبوت ہمارے خاندان کے اندر ہی ہے، اب یہ آخری نبی پہ آ کے یہ بنو اسماعیل کے اندر نبوت کیوں چلی گئی ہے؟ تو اللہ کا فضل، حالانکہ وہ جانتے تھے اللہ جس کو چاہے، یہ نبوت میں وراثت میں نہیں ہوتی، یہ خاندانی نبوت نہیں ہوتی، یہ تو اللہ اپنا فضل جسے چاہے نبی منتخب کر لے، اور وہ بھی اس بات کو جانتے تھے۔ انہوں نے صرف اس ضد کے اندر آ کر یہ نبی ادھر سے کیوں نہیں آیا، ادھر سے کیوں آ گیا، بس اس ضد کے اندر آ کر انہوں نے حضور کا انکار کر دیا، حالانکہ ساری نشانیاں پتہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ ان کو اپنے الفاظ کہہ کے گئے ہیں، یاتی من بعد اسمہ احمد مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرا بعد رسول آنے والا ہے جس کا نبی، جس کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا۔ یہ سارے الفاظ، یہ ساری چیزیں، نشانیاں، حضور کی پشت کے اوپر مہر نبوت کا ہونا، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے ہاتھوں سے جو معجزات کا ظہور ہوا، یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں کے اندر تھیں، لیکن صرف اسی تعصب کے اندر آ کر کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، تو انہوں نے اس بات پر ان کا حضور علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ فباؤ، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، فباؤ، پس وہ سب گھر گئے، گھیرے کے اندر آ گئے، بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب پر، یعنی پس وہ غضب کے ساتھ غضب پر گھیرے میں آ گئے، یا وہ پلٹ گئے اپنے غضب پر غضب کرتے ہوئے، اپنے غصے کو، اپنے غضب پر اور بڑھاتے ہوئے وہ اس بات سے پھر گئے، لوٹ گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا۔ اس کے الفاظ دیکھ لیں، بئس، برا ہے، ما، جو، بئس ما، برا ہے جو، اشتروا، انہوں نے بیچ ڈالا، بھی، اس کے بدلے میں، انفسہم، اپنی جانوں کو، بہت برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ کیا سودا کیا انہوں نے؟ اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، ان یکفروا، کہ انہوں نے انکار کر دیا، بما انزل اللہ، اس کا جو اللہ نے نازل کیا تھا، بغین، ضد میں آ کر، ناد اور دشمنی اور ہٹ دھرمی میں آ کر، ان ینزل اللہ، یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ، اپنا فضل، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، پس وہ سب گھیرے میں آ گئے، بغضب، غضب پر غضب کرتے ہوئے، وہ سب لوٹ گئے یا پلٹ گئے، الٹے پاؤں پھر گئے، غضب پر غضب کرتے ہوئے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے، عذاب مہین، اہانت سے ہے، اہانت، ذلت آمیز عذاب کے اندر وہ گر گئے۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہوئے جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت آمیز سزا اللہ نے مقرر کی ہے۔ آخری جو آج کی آیت ہے بہت آسان آیت ہے اس حوالے سے کہ ترجمے کے اعتبار سے آپ لوگ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں میرے ساتھ مل کر۔ وَإِذَا قِيلَ، کہا گیا، پیسو وائس، قالا کہا اور قیلا کہا گیا، لہم آمینو بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزلا، جو نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا اور انزلہ نازل کیا گیا، ما انزلہ جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو وراءہ، ورا ما ورا جو اس کے علاوہ اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ حق ہے، سچ ہے، حالانکہ وہ سچی بات ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں، وہ برحق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، قل کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلیما یہ نیا لفظ آیا ہے، لما کہتے ہیں کیوں، ورفر وائے، تو یہ وہ ہے لما کیوں، پس کیوں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو پس کیوں، تقتلون کون قتل کرتا ہے، تم سب قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ من قبل ان
نو، ان ہوتا ہے کہ، ان ہوتا ہے اگر. فرق یاد رکھیں، ٹھیک ہے. ہمیں نو سیکھتے ہوئے بڑے فرق یاد رکھنے پڑتے ہیں. آپ کو عربی اور قرآن سمجھنے کے لیے فرق یاد رکھنے چاہیے. ان، انا، انا، کانا، لاکننا، یہ سارے انشاءاللہ پڑھیں گے تو فرق یاد رکھیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. کن تم ہو، مؤمنین، ایمان لانے والے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کلام پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.